الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مختصر سی گفتگو رفع الیدین کے متعلق کروں گا۔ امت اسلامیہ میں یہ رفع الیدین کے متعلق اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کے علاوہ باقی جگہوں پر رفع الیدین کا یہ اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور اس پر جتنی گفتگو بحث و مباحثہ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، اس طرح کا ماحول آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے گا۔ فقیر خود یمن میں رہا، شام میں رہا، عمان جانے کا اتفاق ہوا، سعودیہ میں گیا، کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رفع الیدین کرنے والا کسی دوسرے عدم رفع الیدین کے قائل کو یہ کہے کہ تم رفع الیدین کیوں نہیں کرتے، اور اس کے برعکس بھی کہ کوئی رفع الیدین کا منسوخ ہونے کا قائل ہے تو وہ کسی رفع الیدین کرنے والے کو یہ کہے کہ تم رفع الیدین کیوں کرتے ہو، کیونکہ ہر صاحب علم اور صاحب حکمت یہ جانتا ہے کہ یہ اختلاف صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور ہر دو فریق کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ جو رفع الیدین کر رہا ہے وہ اس کو سنت سمجھ کے کر رہا ہے، اور جو اس کو ترک کر رہا ہے وہ ترک سنت سمجھ رہا ہے۔ مگر اس موضوع کو لے کر ہمارے ملک میں بڑی گفتگو کی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو رفع الیدین کی طرف وہی لوگ بلا رہے ہوں گے جو اپنے علاوہ پوری امت اسلامیہ کو مشرک سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ شرک کے متعلق کچھ اور فرما کے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ شرک کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں رکھتا، مگر یہ بیچارے ہمارے مسلمان بھائی، ان کو ہر فعل میں، ہر قول میں شرک نظر آتا ہے۔ اپنے علاوہ ان کو ساری کائنات، اکثریت جو مسلمانوں کی یہ مشرک نظر آتی ہے۔ تو یہ اگر سادہ لوگ مسلمانوں کو ڈائریکٹ مشرک کہہ کر دعوت دیں تو ہو سکتا ہے اکثر لوگ ان کے جال میں نہ پھنسے، تو اس لیے یہ سب سے پہلے اختلافی مسائل میں ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو تب یہ شرک اور کفر کے فتاوے ان کو سونپ دیتے ہیں، اور وہ بھی ان بیچاروں کی طرح عالم اسلام کے اکثریتی جو مسلمان ہیں ان کو مشرک اور ان کو کافر کہنے لگتے ہیں۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے مسلمان پر کفر کی تہمت لگائی گویا یہ اس کے قتل کے مترادف ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ کوئی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو کفر، اگر وہ سامنے والا کافر نہیں ہے تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف ممالک میں کس طرح مسلمان مصائب کا شکار ہیں۔ ان کی سب سے بڑی وجہ جو کفر و شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں وہ ہے، کیونکہ اپنے علاوہ یہ لوگ تمام عالم اسلام کو مشرک سمجھتے ہیں۔ لہٰذا کوئی رفع الیدین کرے یا نہ کرے، اس مسئلے کو لے کر اتنی زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ محتاط اس مسئلے میں رہیں کہ کہیں کوئی آپ کو شرک اور کفر کی فیکٹریاں کھولے لوگ اپنے جال میں نہ پھنسا لے، اور آپ بھی اس کبیرہ گناہ میں ان کے ساتھ ملوث نہ ہوں۔ وہ کبیرہ گناہ امت کی تکفیر کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ امت اسلامیہ کو
اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔